اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم ووعدنا موسیٰ 30 لیلة واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلة۔ توفیق پروردگار سے مناسبتیں ہیں، ان مناسبتوں کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے ہیں کہ ماہ ذی القعدہ کا آغاز ہو چکا ہے اور ماہ ذی القعدہ کا پہلا عشرہ کرامت والا عشرہ ہے کہ جس کی شروعات جناب معصومہ کم کی ولادت سے ہوتی ہے اور اس عشرے کا اختتام امام رضا علیہ السلام کی ولادت سے ہے۔ بس یہ 10 دن کرامت والے دن ہیں۔ اس کے علاوہ پہلی ذی القعدہ سے لے کے 10 ذی الحج تک 40 موسوی یا 40 کلیمی کے ایام ہیں۔ موسوی چلا کاٹنا ہے، 40 دن خالصانہ زندگی گزارنی۔ جو 40 دن خالصانہ زندگی گزارے، نہ برے الفاظ بولے اور نہ ہی کوئی مشکوک غذا کھائے اور نہ ہی کسی کو فریب دے، نہ ہی شیطان کا فریب کھائے، تو ایسا شخص نہ ہی کسی کو تکلیف دے، بس ایسا شخص خالص ہو جائے گا۔ موحد توحید اس کی عملی ہو جائے گی، موحد عملی ہو جائے گا۔ اب پہلا موضوع کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جناب معصومہ کم کی زیارت کرے اس کے لیے جنت ہے۔ جناب معصومہ ولی اللہ ہیں۔ جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کا تعلق عصمت اور طہارت کے ساتھ ہے، وہ معصوم ہے۔ بس جو ولی اللہ ہے جنت اس کی مشتاق ہے، نہ کہ وہ جنت کا مشتاق ہے، بس ولی اللہ کی جنت مشتاق ہے۔ حتیٰ کہ بعض اولیاء الہی کے شاگردوں کے لیے جنت مشتاق ہے، جیسے جناب سلمان کے لیے روایات میں آیا ہے کہ جنت زیادہ شوق رکھتی ہے سلمان کی بنسبت، بس جنت کو زیادہ شوق ہے سلمان کا کہ سلمان جنت میں جائے تاکہ وہ گل و گلزار ہو جائے۔ ٹھیک، بس جناب معصومہ سلام اللہ علیہا ولی اللہ ہیں، معصومہ ہیں، بس جناب معصومہ کی معرفت شرط ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ اگر ہم زیارت کرنے جائیں اس ہستی کی تو ائمہ نے ہمیں کہا ہے، امام حشتم نے بھی کہا ہے، 9ویں امام نے بھی کہا ہے کہ عارفاً بحقھا فلہ الجنہ، جو اس ہستی کی زیارت کرنے جائے اس کی معرفت کا حق ادا کر کے بس اس کے لیے جنت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے ان کی معرفت کا حق ادا کیا جائے۔ بعض لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں جناب معصومہ کم کی کہ وہ عالمہ ہیں، زاہدہ ہیں، اس لیے ہم زیارت کرنے جاتے ہیں، اور ثواب کی خاطر بعض زائرین حق کو پہچان کے زیارت کرنے جاتے ہیں کہ بعض پہچانتے ہیں کہ نہیں، عالمہ زاہدہ صرف نہیں ہیں، ولی اللہ ہیں، بس ولی اللہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، معصومہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ بس بڑا فرق ہے کہ ایک عالمہ اور زاہدہ سمجھ کے ان کی زیارت کرنے جائے، اور ایک وہ جو ولی اللہ اور معصومہ سمجھ کے زیارت کرنے جائے۔ جناب معصومہ کم کا کردار وہی کردار ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ہے امام حسین علیہ السلام کی نسبت۔ جناب معصومہ کم نے کم کو آباد کیا بس، اور کم آشیان اہل بیت بنا ان کے وجود کے سائے سے، آشیان اہل بیت بنا۔ بس حق پہچاننا
لازمی ہے کہ وہ معصومہ ہیں، وہ ولی اللہ ہیں، اس کے بعد ہم زیارت کرنے جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں اور اس کے 3 دروازے کم میں۔ بس یہ وجود نازنین، وجود بابرکت جناب معصومہ کم کی وجہ سے کہ جنت کے 3 دروازے کم میں ہیں۔ بس روح ملکوتی ہے، نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے، نہ وہ مذکر ہے نہ وہ مؤنث ہے۔ انسان کا بدن ہے جو مرد کی صورت میں ہے یا عورت کی صورت میں، یہ بدن ہے۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، کہ نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورتیں ہیں۔ بس روح انسان جو ہے نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، بس ایک روح، ایک عورت روحانی کمالات تک پہنچ سکتی ہے، جس طرح مرد روحانی کمالات تک پہنچ سکتے ہیں، مرد روحانی کمالات تک پہنچ سکتے ہیں، اسی طرح عورت بھی پہنچ سکتی ہے۔ پہلی ذیقات سے لے کے یہ جناب پہلی ذیقات سے لے کے اور 10ویں ذیقات تک جناب معصومہ کم اور امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہم دہ کرامت یعنی عشرہ کرامت مناتے ہیں کہ جس عشرے کا آغاز جناب معصومہ کم کی ولادت سے ہوا اور اس عشرے کا اختتام امام رضا علیہ السلام کی ولادت پر ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ پہلی ذیقات سے لے کے 10 ذوالحج تک یہ 40 کلیمی کے ایام ہیں، موسوی چلے کے ایام ہیں۔ عرفات نے تاکید کی ہے کہ اس چلے سے، اس 40 سے فائدہ اٹھاؤ، توحیدی لحاظ سے مضبوط ہو جاؤ، توحیدانہ طور پہ مضبوط ہو جاؤ کہ ان راتوں میں ہم نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و استغفار کریں اور امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کریں، امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کریں۔ انسان اگر عاقل ہے تو 10 ذی الحج جو عید قربان کا دن ہے اس میں نجات پالے گا۔ اگر یہ انسان پہلی ذیقات سے لے کے 10 ذی الحج تک صحیح ایام گزارے، عاقلانہ ایام گزارے، شیطان کو اپنے آپ پر غالب ہونے نہ دے، شیطان کے غلبے سے نجات حاصل کر لے، اور اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ عید منائے، وہی عید منائے۔ ٹھیک قرآن کریم نے کہا ہے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے وعدہ دیا موسیٰ کو 30 راتوں کا اور اسے ہم نے مکمل کیا 10 کے ساتھ، یعنی 40 راتیں۔ 40 راتیں ہم نے وعدہ دیا یا عہد لیا جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ 40 راتیں خالصانہ گزارو تاکہ تم پر توریت نازل ہو، تاکہ تم پر توریت نازل ہو، تم رسول بن جاؤ۔ بس ان 40 ایام اور راتوں میں اہم کام یہ ہے کہ شرک سے بچیں، توحیدانہ ایام گزاریں، توحید ہمارے اندر راسخ ہو جائے، توحید ہمارے اندر راسخ ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ معاشرے میں نگاہ کریں تو اکثر لوگ ایمان لانے والے مشرک ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے مشرک ہیں۔ کبھی کوئی سمت ہے، کبھی ان کی کوئی سمت ہے، ایک سمت نہیں، ایک رنگ نہیں، صبغت اللہ نہیں، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ ایک سمت بعض لوگوں کی، وگرنہ اکثر کی ایک سمت نہیں، اکثر کی ایک سمت نہیں۔ بس یہ 40 ایام گزارو، 40 راتیں گزارو تاکہ ایک سمت تمہاری بنے، وہ سمت ہو توحید، ایک جہت، ایک طرف تمہارا ہو وہ ہے توحید، ایک رخ تمہارا ہو وہ ہے توحیدانہ رخ، توحیدانہ رخ کہ صبغت اللہ ومن احسن۔ بس کبھی ہم کہتے ہیں کہ لولا فلان لہلک، اگر وہ نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ پہلے خدا بعد تم، اول خدا اس کے بعد تم۔ یہ شرک ہے کہ ثانی کوئی ہے ہی نہیں جو خدا کے مقابلے میں ہو۔
ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے فلاں کو میرے لیے وسیلہ بنایا، ٹھیک، بس ہمارے ایام توحیدانہ گزرے ہیں، ان ایام میں ان راتوں میں ہم امام زمانہ سے بھی توسل کریں۔ یہ شرک نہیں ہے کہ توسل کریں امام زمانہ علیہ السلام سے، یہ عین توحید ہے کہ امام سے جڑے رہیں۔ بس ہم ان ایام میں، ان راتوں میں مشکوک غذا کھانے سے پرہیز کریں، برے الفاظ بولنے سے پرہیز کریں، کسی کو تکلیف دینے سے پرہیز کریں، کسی کو فریب نہ دیں، شیطان کا فریب نہ کھائیں، تو ہم ہو جائیں گے خالص۔ یہ چشمہ دل سے نکلے گا ہمارے، رسول خدا کہتے ہیں کہ جو 40 دن خالصانہ گزارے تو اس کے دل سے یہ چشمہ نکلے گا، نکلنے کی جگہ دل ہے۔ یہ چشمے آنکھوں سے بھی جاری ہوں گے کہ آنکھوں سے وہ کبھی نامحرم کی طرف نگاہ نہیں کرے گا، زبان سے بھی جاری ہوں گے کہ زبان سے وہ کبھی برے الفاظ نہیں کہے گا، کانوں سے بھی جاری ہوں گے کہ وہ کبھی غیبت نہ سنے گا، ٹھیک، پاؤں سے بھی ہوں گے کہ وہ کبھی برائی کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا۔ بس خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ان ایام میں ہم خالصانہ زندگی گزاریں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔